احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گورے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گورے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گر گرایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دنس کر غائب ہوگی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔
قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قد آور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے، وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شق ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم ثمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مدائن صالح سے لے کر حضرت موت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم ثمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے احقاف میں آگئے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی میں مدفون ہوئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود باقی ماندہ لوگ، دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، سورۃ الفجر، سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، المؤمنون، سورۃ الاحقاف، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ الزاریات، سورۃ القمر، سورۃ النمل، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔